صاحب انیس الواعظی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو جنہوں نے قربانیاں کی ہیں ان کی قبروں کے سرحانے جب وہ اپنی قبر سے نکلیں گے تو ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل سواری کو دیکھیں گے جس کی آنکھیں سنہرے یاقوت کی ہوں گی، اس کی سینگیں بھی سونے کی ہوں گی اور وہ جانور بڑا حسین و جمیل ہوگا۔ تو جب یہ مومن قبر سے باہر نکلے گا ایسے خوبصورت جانور کو اپنے قبر کے سرحانے دیکھے گا تو حیرت سے پوچھے گا تو کون ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اگر قربانی واقعی خلوص کے ساتھ کی ہے، چونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یعنی یہ قربانی کا گوشت اور خون وہاں نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری قبول ہوتی ہے۔ ہر قربانی کرنے والا جائزہ لے کہ وہ قربانی کیوں کر رہا ہے، مجھے تنقید و تبصرہ نہیں کرنا کہ کس مقصد کے لیے قربانی ہے۔ اگر قربانی واقعی اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر سے نکلنے والا مومن مرد یا عورت اس خوبصورت جانور کو دیکھے گا اور پوچھے گا کہ بتا تو کون ہے، تو وہ کہے گا میں تیری قربانی کا جانور ہوں، میں وہ جانور ہوں جسے تو نے دنیا میں اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا اور اب رب نے اپنے کرم سے مجھے اس شکل میں تیرے پاس بھیج دیا ہے، آ میرے اوپر سوار ہو جا کہ میں تجھے بارگاہ رب تک پہنچا دوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ قربانی کرنے والا مومن اس سواری پر سوار ہوگا تو وہ قربانی کا جانور اسے عرش رب کے سائے کے نیچے پہنچا دے گا۔ تم یہاں قربانی کرو مگر جائزہ لو، حساب لو کس انداز پر قربانی ہو رہی ہے اور کس انداز پر ہماری قربانیاں ہیں۔ غالباً وہیں پر میں نے ایک حدیث پاک یہ بھی پڑھی کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے بارگاہ رب میں عرض کیا، چونکہ ہر دور میں سرکار کا ذکر، ہر نبی کے زمانے میں سرکار کی امتوں کا ذکر بھی مختلف انداز سے ہوا ہے، واقعات کتابوں کے شاہد ہیں۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کیا بارگاہ رب میں کہ پروردگارا تیرے محبوب کے امتی قربانی کریں گے، گویا ان کی نشانی قربانی کرنا بھی اگلے دور میں بتائی گئی، تو ان کی قربانیوں کی شان کیا ہوگی؟ تیرے محبوب کے جو امتی قربانیاں کریں گے ان کی قربانیوں کی شان کیا ہوگی؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے میرے پیارے نبی داؤد علیہ السلام، میرے محبوب کی امت کی قربانیوں کا عالم یہ ہوگا کہ جو جانور وہ میرے نام پر میری بارگاہ میں قربان کریں گے اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں انہیں 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا اور ان کے 10 گناہ مٹاؤں گا اور ان کے 10 درجوں کو بلند کروں گا۔ تو یہ ہے قربانیوں کا مقام اگر ہماری قربانیاں خلوص کے ساتھ ہیں تو۔ اور اللہ کے پیارے حبیب کے 2 باتیں اور سن لیں تو سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے لوگوں اپنی قربانی کے جانوروں کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، کیوں کہ یہ تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے میدان محشر سے لے کر پلسرات تک پار کریں گے۔ لہذا وہ جانور جو تم رب کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہو
اس کی ادب کا، اس کی تعظیم کا، اس کی توقیر کا لحاظ رکھنا کہ آج تم دنیا میں اس کو چارہ پانی دے کر اور ذبح کر رہے ہو، لیکن قیامت کے دن وہ تمہیں میدان محشر سے گزار کر پل صراط سے پار کر کے اور جنت تک پہنچائے گا۔ اور غالباً کسی حدیث پاک میں یہ کلمات بھی ہیں، سرکار نے فرمائے کہ سمنوا ضحایاکم فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایاکم، یعنی اے میرے امتیوں، اپنے قربانی کے جانوروں کو تندرست بناؤ، موٹا تازہ بناؤ، کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر وہ تمہاری سواری کا کام دیں گے۔ اب آپ چاہے حصے والی قربانی کرتے ہوں، تو چاہے حصہ بیچنے والے ہوں اور چاہے حصہ خریدنے والے ہوں، سرکار کی حدیث کا لحاظ رکھیں، ورنہ میاں محض رسم ادا کرنے سے کچھ نہیں کہ 300 کا حصہ لیا مطمئن قربانی ہو گئی۔ رب تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ابھی اگر کوئی مکان و دکان خریدنا ہو تو لاکھوں گھر سے نکل آئیں گے، لیکن قربانی کے لیے 250 کا مل جائے تو اور بہتر۔ اللہ ہدایت دے ہماری قوم کو۔ میاں یہ مال جو مکان و دکان پر لگ رہا ہے کام نہ آئے گا، یہی مال جو بارگاہ رب میں خرچ ہوگا کل یہی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم اپنی ذات پر خرچ کرو گے وہ مٹنے اور فنا ہونے والا ہے، جو تم بارگاہ رب میں خرچ کرو گے وہی کام آنے والا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ قربانی کا جانور بہتر سے بہتر ہو، اچھا سے اچھا ہو۔ اور مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں، ہمارے علماء نے ضرور اپنی اپنی مسجدوں میں یا اپنی محفلوں میں بتایا ہوگا، بیان کیا ہوگا۔ دیکھو قربانی کا افضل طریقہ تو یہی ہے کہ جس کی قربانی ہو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور بہت بہتر طریقہ ہے، اور نہیں ذبح کر سکتا تو کم از کم اپنے سامنے قربانی کے جانور کو ذبح کرائے کہ اس کے سامنے اس کی قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے۔ صوفیاء نے اس میں جو ایک نکتے اور حکمت کی بات بتائی ہے، بس وہ عرض کر کے اور آخری طور پر میں گفتگو کی تکمیل کر دوں۔ فرمایا کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے دیکھو گے تو تمہارے دل میں رب تعالیٰ کرم فرمائے کہ وہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ وہ جانور ہے جسے ہم نے خریدا، چند دن اسے چارہ پانی دیا، کھلایا، لیکن آج اس جانور نے ہمارے سامنے بے چون و چرا اپنی گردن رکھ دی اور ہم نے اسے ذبح کر دیا۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں تم اپنے دل میں اس جذبے کی دعا مانگنا کہ چند روز جس جانور کو تم نے پالا تو اس نے تمہارے سامنے گردن فرما برداری میں کٹا دی، تو وہ رب تبارک و تعالی جو ہر سانس ہر لمحے تمہاری پرورش فرما رہا ہے، تو غازہ یہ ہے کہ نفس کو قربان کر کے اس کے صحیح فرما بردار بندے بن جاؤ۔ یا قربانی، اور پتہ نہیں قربانی یہاں ہو رہی ہے ایران میں کہ توران میں، چلو مطمئن ہے حصہ لے لیا، یا قربانی کی روح سے ناشنا رہو گے۔ قربانی کا وہ فیضان جس سے روح میں جلا ہو، میرا اپنا گمان ہے کہ وہ چیز ہو نہ پائے گی۔ شریعت نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو۔